اپنے ملک میں 25 سال سے خونریزی ہو رہی ہے، اس سے پیچھے بھی اس کی تاریخ ہے۔ ہمارے پورے اضلاع کے اضلاع، جناب اسپیکر آپ کی توجہ چاہتا ہوں، آپ کے نوٹس میں ہونا چاہیے اور ایوان کے نوٹس میں ہونا چاہیے۔ فیصل آباد میں امن ہے، لاہور میں امن ہے، ساہیوال میں امن ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن چونکہ وہاں امن ہے ان کو احساس نہیں کہ ہم کس حالت میں وہاں زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے اضلاع کے اضلاع اس وقت مسلح گروپوں کے حوالے ہیں، ٹیکس وہ وصول کر رہے ہیں، انتظامیہ نظر نہیں آ رہی۔ ہمارے فوج جو امن کے قیام کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، اپنی پوسٹیں خالی کر کے ان کے حوالے کر رہے ہیں۔ جس ضلع میں میں رہتا ہوں اس ضلع کے ساتھ اسی ڈویژن میں ٹانک کا علاقہ ہے، لکی مروت کا علاقہ ہے، بنو کا علاقہ ہے، وہاں پر کوئی حکومت موجود نہیں ہے، اور میں اس فلور پر ذمہ دار کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں۔ اس کو خواہ ایک تقریر نہ سمجھیں، میں کوئی خطابت نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو زمینی حقائق سے آگاہ کر رہا ہوں۔ جہاں میں رہتا ہوں اس کے دونوں طرف پہاڑ ہیں، دونوں پہاڑوں میں قبضہ مسلح گروہوں کا ہے۔ رات کو آتے ہیں، دکانوں سے سودے لیتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ کوئی ٹھیکیدار، کنسٹرکٹر وہاں کام نہیں کر سکتا جب تک کہ آپ ان کو ٹیکس نہیں دیں گے۔ ہم جب یہاں سے بجٹ پاس کرتے ہیں تو مجھے اب یقین ہو رہا ہے کہ ہم جب یہاں سے بجٹ پاس کرتے ہیں تو اس بجٹ میں ہم 10% ان کا حصہ رکھ کر پاس کرتے ہیں، اور جو ہی یہاں سے پیسہ فیلڈ میں جاتا ہے وہ اپنا 10% حصہ وصول کر کے چلے جاتے ہیں۔ کوئی رکاوٹ ان کے لیے نہیں ہے۔ تمام سرکاری آفیسر زندہ رہنے کے لیے ان کو ماہانہ بھتے دیتے ہیں۔ تمام کاروباری طبقہ، وہاں کے قوانین، وہ ان لوگوں کو بھتہ دے کر زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ نے اتنا آسان سمجھ لیا ہے تو درون درج کر دی کہ بیرون خانہ آئی۔ اپنے ملک کا یہ حال، جا رہے ہو وہاں غزہ میں، ان کے ظلم میں شریک ہو رہے ہو۔ فلسطینی شاید اتنی واضح بات نہ کر سکے، وہ بہت مجبور حالت میں ہے، لیکن ہمیں کہیں جا کر بات کرنی پڑتی ہے کہ پالیسیاں تو ٹھیک رکھو، کشمیر تو رہا نہیں، وہ تو ہم دے چکے ہیں۔ 70 سال ہم نے ان کے خون پر، ان کی عزتوں پر، ان کے ناموس پر، اپنی بہنوں کے ناموس پر ہم نے سیاست کی، اور آج خاموش ہو کر ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ کیا اس کی تحقیق نہیں ہونی چاہیے؟ اس کے پس پردہ محرکات کو ہمیں آگے نہیں لانا چاہیے؟ بنگال چلا گیا کچھ پتہ نہیں کیوں، کشمیر چلا گیا کچھ پتہ نہیں کیوں، اور جناب اسپیکر ناراض نہ ہو، میں پاکستانی ہوں، پاکستان کا وفادار ہوں، یہاں پر بار بار وفاداری کا حلف اٹھا چکا ہوں، میں اپنے حلف پر قائم ہوں، لیکن جس خطے پر 45 سال سے خون بہہ رہا ہو، یعنی نصف صدی اس خاص علاقے میں خون بہہ رہا ہو، وہ قیام امن استحکام کا تقاضا نہیں کرتا، وہ کسی نئی جغرافیائی تبدیلی کی نشاندہی کرتا ہے۔ تو بتا دو کیا ارادے ہیں اس ملک کے لیے، کیا ارادے ہیں ہمارے لیے، کیا ارادے ہیں پشتونوں کے لیے
کیا ارادے ہیں بلوچوں کے لیے، کیا ارادے ہیں ان دو صوبوں کے لیے، ہمیں واضح کر دیا جائے۔ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ کچھ تو ہمیں واضح کرو، اندھیروں میں رکھا ہوا ہے ہم لوگوں کو، کچھ ہمیں اپنا مستقبل نظر نہیں آ رہا، ہم کس حالت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ سب بچے ہمارے ہیں، میرے گھر کے لوگوں تک محفوظ نہیں رہے، میرے بچوں تک محفوظ نہیں رہے، سرکاری ملازمین اٹھا لیے جاتے ہیں، کچھ پتہ نہیں، اور ایک کے ہاتھ سے چھوٹتے ہیں تو دوسرے تیار پڑے تو ان کو گرفتار کر لیتے ہیں۔ فوج سے چھوٹے تو ادھر گرفتار، ادھر سے چھوٹے تو فوج گرفتار۔ کیا زندگی ہماری بنا رکھی ہے۔ اور جا رہے ہیں وہاں غزہ پیس بورڈ میں شرکت کے لیے تاکہ ٹرمپ کے آشیرواد حاصل کی جا سکے۔ یہ ہے ہماری آزادی، یہ ہے ہماری حریت۔ ذرا اپنے کتاب کے صفحات کا مطالعہ کیجئے۔